اور میں اس وقت جو ہے وہ امام علی الحق شہید کے جو دربار ہے اس کے احاطے میں ہوں، اور میں ان کی اس ٹائم قبر پہ جا رہا ہوں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو یہ شہر ہے سیالکوٹ یہ فتح کیا تھا، اور ان کا جو دور تھا وہ فیروز شاہ تغلق کے دور کا تھا، مطلب کہ 13ویں صدی میں ان کا جو تھا وہ ان کا تعلق اس صدی سے تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ان کی میں تاریخ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور ساتھ ساتھ وہ جو دربار ہے اس کا منظر بھی دکھاتا ہوں۔ حضرت سید امام علی الحق شہید المعروف امام صاحب کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا شجر نسب داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ معتبر ذرائع کے مطابق آپ 757 ہجری کے دوران دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں مدینہ منورہ سعودی عرب سے بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، اور حاکم وقت فیروز شاہ تغلق کے ہاں دہلی میں شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں راجہ سل نے سل کوٹ، جس کا موجودہ نام سیال کوٹ ہے، میں ایک عظیم الشان قلعے کی تعمیر شروع کروائی، جس کی شمالی دیوار رات کو تعمیر کی جاتی تو اگلی صبح خود بخود مسمار ہو جاتی۔ بلاخر راجہ سل نے تنگ آ کر ہندو پنڈتوں اور جوتشیوں کو اپنے دربار میں مدعو کر کے ان سے اس قلعے کی دیوار کے بار بار مسمار ہونے کی وجہ دریافت کی۔ کافی سوچ بچار کے بعد بتایا گیا کہ اگر اس دیوار کی بنیادوں میں کسی مسلمان کا خون بہا دیا جائے تو یہ دیوار کبھی مسمار نہیں ہوگی۔ چنانچہ راجہ سل کے خصوصی حکم پر مسلمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کافی تگ و دو کے بعد مراد نامی ایک نوجوان مسلمان کو تاریخی نالہ ایک کے کنارے وضو کرتے ہوئے پکڑ کر راجہ سل کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ آپ کی والدہ مائی راستی صاحبہ کی منت و سماجت کے باوجود آپ کی ایک انگلی شہید کر کے قلعے کی شمالی دیوار کی بنیادوں میں نچھاور کر دی گئی۔ قدرت خداوندی سے قلعے کی دیوار تھم گئی، جس سے راجہ سل اور اس کے ساتھی بے حد متاثر ہوئے۔ راجہ نے سوچا کہ جس شخص کی انگلی کے خون میں اس قدر تاثیر ہے تو اس کے سر کے خون میں کیا قوت ہوگی۔ چنانچہ متفقہ فیصلے کے بعد مراد نامی مسلمان کو شہید کر کے سر مبارک زیر تعمیر قلعہ سیالکوٹ کی شمالی دیوار میں دفن کر دیا گیا، اور یوں متعلقہ دیوار اپنی جگہ برقرار رہی اور بلاخر قلعے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ مائی راستی صاحبہ اپنے لخت جگر کے قتل ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اپنی دکھ بھری داستان لے کر دہلی میں فیروز شاہ تغلق کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ مائی راستی صاحبہ کی داستان سن کر فیروز شاہ تغلق بے حد متاثر ہوئے، اور انہوں نے بعض مصروفیات کی بنا پر بذات خود راجہ سل کے خلاف لشکر کشی کرنے کے بجائے مبلغ اسلام حضرت سید امام الحق شہید المعروف امام صاحب سے مائی راستی کی داد رسی کی درخواست کی۔ آپ نے فیروز شاہ تغلق کی درخواست بخوشی قبول کرتے ہوئے راجہ سل کے خلاف جہاد کرنے کی خاطر فوراً ایک مختصر سا لشکر تیار کیا اور سل کوٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ راستے میں جلندر کے مقام پر حضرت سید امام علی الحق شہید کے بھائی حضرت سید امام ناصر اچانک انتقال کر گئے، اور آپ کو وہیں دفن کر کے حضرت امام صاحب نے سل کوٹ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ لشکر امام صاحب جب سل کوٹ کی حدود میں داخل ہوا تو سب سے پہلے پسرور کے مقام پر لشکر کفار کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوا۔ اس مقام پر آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام میرا برخوردار نے لاتعداد کفار کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ تاہم لشکر امام اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہا۔ راستے میں ایمن آباد روڈ پر راجہ سل کے لشکر کے ساتھ خون ریز مارکا آرائی میں حضرت سید امام علی الحق شہید کے ایک اور بھائی امام غالب نے بے مثال جرات و جواں مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے راہ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کا مزار اقدس ایمن آباد روڈ پر ہی ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ ادھر لشکر امام پیش قدمی کرتے ہوئے شہر سلکوٹ میں داخل ہو گئے اور راجہ سل کی فوج پسپا ہو کر قلعے میں محصور ہو گئی۔ عصر کے وقت حضرت سید امام علی الحق شہید نے لشکر میں شامل اپنے بھانجے سید سرخ سے فرمایا کہ آج نماز مغرب انشاءاللہ ہر حال میں قلعے کے اندر ادا کی جائے گی، لہٰذا ہر حال میں قلعے کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ سید سرخ نے اپنی خداداد قوت ایمانی کے ذریعے قلعہ سیالکوٹ کے دیو ہیکل دروازے کو ٹکر مار کر توڑ دیا۔ لشکر اسلام اللہ اکبر کی فلک بوز صدائیں بلند کرتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ راجہ سل کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں اس کفرستان کے در و دیوار کلمہ توحید کی فلک شگاف صداؤں سے گونج اٹھے۔ فاتح حضرت سید امام علی الحق
الحق شہید نے سلکوٹ کے ایک ٹیلے پر ڈیرا جما کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے میں لاتعداد کافر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے اور دور دور تک اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ راجہ سل کے عزیز و اقارب اور حواریوں کو اپنی عبرتناک شکست کا بے حد صدمہ تھا اور وہ ہمیشہ انتقام کی کھوج میں رہتے تھے۔ حضرت سید امام علی الحق شہید متذکرہ ٹیلے پر رات کے وقت اکیلے ہی عبادت خداوندی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز راجہ سل کے صالح بہمن نے حضرت سید امام علی الحق شہید کو حالت نماز میں اکیلا پا کر دوران سجدہ آپ کو شہید کر دیا۔ جس ٹیلے پر اپنی عبادت گاہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، وہیں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ بعد ازاں آپ کا مزار اقدس تعمیر کر دیا گیا، جو کہ آج ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ محمد عامر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں دربار کے بارے میں بھی اور امام علی الحق شہید جو ہیں بابا، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو امام الحق شہید جو تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ سر یہ جو نا جس وقت یہ سیالکوٹ جب وہ پہلی تاریخ تھی تو یہ جو ہے نا ہندوانہ تھا سارا، جتنا بھی ہے نا وہ اسلام میں نہیں تھا۔ اچھا صحیح ہے۔ تو یہاں پہ ایک دربار ہے، کافی اونچا ٹیلا ہے، امام پیر مراد علی شاہ صاحب۔ اچھا اچھا کھڑا نہیں تھا ہو رہا۔ اچھا تو جو جہاں وہ بادشاہ تھا، جو ہندو بادشاہ تھا، بادشاہ سل اس کا نام تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ کسی مسلمان کا کو شہید کر کے صحیح اس کا خون قلعے کی بنیادوں میں ڈالیں گے، صحیح تو پھر وہ جو نا قلعہ کھڑا ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ایک جگہ یہ وضو کر رہے تھے تو دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، تو ان کو سپاہی ان کے لے گئے، صحیح تو ان کو بھی شہید کر کے نا تو انہوں نے جو ہے نا اس کو قلعے کو کھڑا کر دیا کھڑا ہو۔ تو ان کی والدہ جو تھی نا مائی راز تھی، وہ پھر گئی تھی یہ گوکی کا دربار ہے مکشا ولی، ان کے پاس انہوں نے پھر ان کو کہا آنکھیں بند کریں، اور جیسے انہیں آنکھیں بند کی تو وہ چلے گئے مدینے پاس۔ وہاں پہ امام علی الحق شہید ان کے پاس بھیجا تھا، وہ سرکار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ عبادت کر رہے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ جو میری سیالکوٹ سیریز ہے، میں نے آپ اس کی تمام ویڈیوز دیکھیں جا کے جو پہلے میں نے اپلوڈ کی ہیں، تو امید ہے آپ کو ساری پسند آئیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ان کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو اگلے بار انشاءاللہ پھر کسی نئے شہر سے، نئے قصبے، نئے دیہات، نئے گاؤں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔